تحریک انصاف کا 13 منحرف ارکان کو شو کاز نوٹس جاری۔ شو کاز نوٹس میں منحرف ارکان سے وضاحت طلب کی گئی ہے۔ شو کاز نوٹسز پر پارٹی کے سیکریٹری جنرل اسد عمر نے دستخط کیے۔ ارکان کو 7 روز میں معافی مانگ کر غیر مشروط پارٹی میں واپس آنے کی مہلت دی گئی ہے۔ 7 روز تک جواب نہ دینے اور واپس نہ آنے والوں کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے گی۔ اس نوٹس میں ایسا کہا گیا ہے۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت اجلاس میں منحرف ارکان کو شو کاز جاری کرنے کا فیصلہ کیا گیا تھا۔ تو تحریک انصاف کا 13 منحرف ارکان کو شو کاز نوٹس جاری۔ شو کاز نوٹس میں منحرف ارکان سے وضاحت طلب کر لی گئی۔ اسی بارے مزید جان لیتے اپنے نمائندے عمر جٹ سے۔ جی عمر، مزید آگاہ کیجیے گا۔ گزشتہ روز وزیر اعظم کی جو سیاسی کمیٹی کا اجلاس تھا اس میں منحرف ارکان کو شو کاز نوٹس جاری کرنے کا فیصلہ کیا گیا تھا، اور اس حوالے سے ذرائع کا یہ بتانا ہے کہ 13 منحرف ارکان ہیں جن کو شو کاز نوٹسز جاری کرنے کا فیصلہ کیا گیا، اور ان کے جو شو کاز نوٹسز ہیں ان پر سیکریٹری جنرل اسد عمر نے دستخط کر دیے ہیں، اور آج صبح ان یہ تمام نوٹسز جو ہیں منحرف ارکان کو ارسال کر دیے جائیں گے۔ ذرائع کا یہ بتانا ہے کہ ایک ان کے شو کاز نوٹسز ہیں ان میں منحرف ارکان سے اس سارے معاملے پر وضاحت طلب کی گئی ہے، اور ان ارکان کو 7 روز کے اندر معافی مانگ کر غیر مشروط پارٹی میں واپس آنے کی مہلت دی گئی ہے، اور 7 روز تک ارکان کا جواب نہ دینے اور واپس نہ آنے والوں کے خلاف ان کو یہ کہا گیا شو کاز نوٹس میں کہ ان کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے گی۔ جی، نوٹسز آج ارسال کر دیے جائیں گے۔ جی بہت شکریہ عمر جٹ، ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔ وزیر اعظم عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد کا معاملہ، سیکریٹری قومی اسمبلی کی جانب سے عدم اعتماد کا نوٹس ارکان کو جاری۔ ایوان کو وزیر اعظم کے خلاف عدم اعتماد کا نوٹس موصول ہونے سے متعلق آگاہ کیا گیا۔ جی ہاں، اس خبر سے متعلق آپ کو بتائیں، وزیر اعظم عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد کا یہ معاملہ ہے۔ سیکریٹری قومی اسمبلی کی جانب سے عدم اعتماد کا نوٹس ارکان کو جاری کر دیا گیا۔ ایوان کو وزیر اعظم کے خلاف عدم اعتماد کا نوٹس موصول ہونے سے متعلق آگاہ کیا گیا ہے۔ مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز نے سندھ ہاؤس واقعے پر کہا کہ اگر تھوڑی بہت عزت بچ گئی ہے تو وہی بچا کر نکل جاؤ۔ سوشل میڈیا پیغام میں مریم نواز نے کہا، حکومت تو نہیں بچا سکتے انشاءاللہ، مگر اگر کوئی بچی کھچی عزت ہے تو وہی بچا کے نکل جاؤ۔ آپ ایک منتخب حکومت تو ہو نہیں کہ ڈٹ جاؤ، اس لیے اب غنڈہ گردی کا ہی آپشن رہ گیا ہے، وہ بھی ہمیشہ الٹا ہی پڑتا ہے۔ پی ٹی آئی کے منحرف ایم این اے راجہ ریاض نے کہا ہے، وزیر اعظم عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد 100% کامیاب ہوگی۔ منحرف اراکین پر پیسے لینے کا جھوٹا الزام عائد کیا جا رہا ہے۔ راجہ ریاض کا کہنا تھا کہ وہ سندھ ہاؤس میں مقیم ہے۔ تحریک عدم اعتماد نے وزیر اعظم عمران خان کے خلاف ووٹ کاسٹ کریں گے، ان پر پیسے لینے کا الزام جھوٹا ہے۔ تحریک عدم اعتماد میں ووٹ کاسٹ کرنے کے بعد الیکشن کمیشن کے پاس اختیار ہے کہ وہ نااہل کر دے۔ راجہ ریاض نے دعویٰ کیا کہ سندھ ہاؤس میں پی ٹی آئی کے 15 ایم این اے مقیم ہیں۔ تحریک عدم اعتماد کے ووٹ کاسٹ ہونے تک یہ اراکین سندھ ہاؤس میں ہی مقیم رہیں گے، وہ اگلا الیکشن نون لیگ کے ٹکٹ پر لڑیں گے۔ ضابطۂ اخلاق کی خلاف ورزی پر وزیر اعظم پر 50,000 روپے جرمانہ عائد کر دیا گیا۔ وزیر اعظم عمران خان پر الیکشن کمیشن نے جرمانہ عائد کیا ہے۔ ڈسٹرکٹ مانیٹرنگ آفیسر لوئر دی نے وزیر اعظم عمران خان پر جرمانہ عائد کیا ہے۔ وزیر اعظم خود یا بذریعہ وکیل طلبی کے باوجود پیش نہیں ہوں گے۔ وزیر اعظم 3 روز تک حکم نامے پر الیکشن کمیشن میں اپیل کر سکتے ہیں۔ فیصلہ گورنر خیبر پختونخوا شاہ فرمان وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی پر 50,000 کا جرمانہ عائد ہے، جبکہ اسد عمر، مراد سعید، پرویز کھٹک پر 50,000 روپے جرمانہ عائد ہے۔ انور زیب، ملک سیف اللہ، لیاقت علی پر جرمانہ عائد۔ 7 تحصیلوں کے چیئرمین کے امیدوار پر بھی جرمانہ عائد ہے۔ اس خبر سے متعلق آپ تو بتاتے چلیں، ضابطۂ اخلاق کی خلاف ورزی پر وزیر اعظم پر 50,000 روپے جرمانہ عائد کر دیا گیا۔ مزید جان لیں گے ہمارے نمائندے محسن اعجاز سے۔ محسن، بتائیے گا 50,000 روپے جرمانہ عائد کیا گیا ہے؟ وزیر اعظم عمران خان کو اس سے پہلے نوٹس بھجوایا گیا تھا، اور اب الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے ضابطۂ اخلاق کی خلاف ورزی پر انہیں 50,000 روپے کا جرمانہ عائد کر دیا گیا ہے، اور یہ جرمانہ ڈسٹرکٹ مانیٹرنگ آفیسر لوئر دیر کی جانب سے وزیر اعظم عمران خان پر عائد کیا گیا ہے۔
الیکشن کمیشن کے مطابق گورنر خیبر پختونخوا شاہ فرمان، وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی، اسد عمر، مراد سعید، پرویز خٹک پر بھی 50,000 روپے جرمانہ عائد کیا گیا ہے، جبکہ انور زیب، اس کے ساتھ ساتھ ملک سیف اللہ، لیاقت علی پر بھی الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے یہ جرمانے عائد کیے گئے ہیں۔ 7 تحصیلوں کے چیئرمین کے جو امیدوار تھے ان پر بھی یہ جرمانہ عائد کیا گیا ہے۔ الیکشن کمیشن کی جانب سے جو فیصلہ سنایا گیا ہے ڈسٹرکٹ مانیٹرنگ آفیسر کی جانب سے، اس میں یہ کہا گیا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان خود یا بذریعہ وکیل طلبی کے باوجود پیش نہیں ہوئے۔ وزیر اعظم پاکستان عمران خان 3 روز تک اس حکم نامے پر الیکشن کمیشن آف پاکستان میں اپیل بھی دائر کر سکیں گے۔ اگر وزیر اعظم نے دوبارہ ضابطۂ اخلاق کی خلاف ورزی کی تو یہ معاملہ مزید کارروائی کے لیے الیکشن کمیشن کو بھجوا دیا جائے گا۔ ٹھیک ہے، مزید اگر خلاف ورزی ہوئی تو الیکشن کمیشن کو معاملہ بھجوا دیا جائے گا۔ شکریہ آپ کا محسن اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ تیرہ میں ایک دہائی کے بعد علاقے میں واپس آنے والے خاندانوں کو خوش آمدید کہنے کے لیے ایک گرینڈ جرگہ ہوا۔ کور کمانڈر پشاور لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید نے امن کے لیے قبائلی عوام کی قربانیوں کو خراج تحسین پیش کیا۔ ISPR کے مطابق علاقے میں واپس آنے والے 15,691 خاندانوں کے 1 لاکھ کے قریب افراد کی بحالی کی جائے گی۔ کور کمانڈر پشاور لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید نے جرگے سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پاک فوج ان خاندانوں کی بحالی کے لیے تمام اقدامات کرے گی۔ قبائلی عمائدین نے پاک فوج کے علاقے میں قیام امن اور سماجی اور اقتصادی ترقی کے اقدامات کی تعریف کی۔ عمائدین نے سیکیورٹی فورسز کو مکمل تعاون کی یقین دہانی بھی کرائی۔ نیپرا نے وزیر اعظم کے اعلان کردہ مراعاتی پیکج کے تحت بجلی 5 روپے فی یونٹ سستی کرنے کی منظوری دے دی ہے۔ فیصلہ وفاقی حکومت کو بھجوا دیا گیا۔ وزیر اعظم عمران خان کی طرف سے بجلی 5 روپے فی یونٹ سستی کرنے کے اعلان کے بعد وزارت توانائی کی جانب سے نیپرا میں درخواست دائر کی گئی تھی۔ نیپرا کی طرف سے بجلی سستی کرنے کی منظوری کے بعد وفاقی حکومت اس حوالے سے نوٹیفیکیشن جاری کرے گی۔ فیصلے کا اطلاق لائف لائن صارفین پر نہیں ہوگا۔ فیصلے میں کہا گیا ہے کہ صارفین کو مارچ سے جون تک بجلی قیمتوں میں کمی کا ریلیف فراہم کیا جائے گا۔ حکومت 106 ارب روپے کی سبسڈی فراہم کرے گی۔